الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ امر باعث صد فخر و مباحات ہے کہ آج میلاد مرتضیٰ اور معراج مصطفیٰ کا سنگم ہے۔ میرے پہلو میں تشریف فرما دو شخصیات، میرے محترم پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب اور ان کے برادر اکبر پیر سید خضر حسین شاہ صاحب، جو کچھ وقت پہلے بہت خوبصورت خطاب بھی فرما چکے ہیں اور معراج شریف اور ولادت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حوالے سے بھی خوبصورت گفتگو فرما چکے ہیں۔ اور پیر سید مزمل شاہ صاحب تو ڈی ایم پر تشریف لانے والی مشہور شخصیت، ایسی شخصیت ہیں کہ میرا خیال ہے دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو آپ کی شخصیت سے واقف نہ ہو۔ خوبصورت بات کرتے ہیں، خود بھی خوبصورت ہیں، خوش پوش بھی ہیں، خوش رو بھی ہیں، خوش گفتگو بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان شخصیات کو سلامت با کرامت رکھے۔ اور اس کے علاوہ میرے محترم اور مخلص کرم فرما حافظ محمد فاروق چشتی صاحب نے مختصر سے وقت میں بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، مدلل گفتگو فرمائی۔ جاوید قاری جاوید صاحب نے اور دوسرے ایک نعت خان محمد حسین طارق نے اپنے خوش الہانی کے حوالے سے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے تقاضوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے خوبصورت انداز میں بارگاہ نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں خوبصورت کلام پیش کیا۔ اور ہمارے کمپیر حضرات بڑی عقیدت اور محبت سے حضور سید عالم اور بارگاہ مرتضوی میں اپنی نیاز مندانہ گفتگو اور جملے پیش کر رہے ہیں۔ اور اس وقت ٹی وی پر کروڑوں اربوں جو سماعتیں منتظر اور ٹی وی کی طرف مائل ہیں، وہ بھی ثواب میں شریک ہیں۔ مجھ جیسا ناچیز عاجز احقر العباد اس مقدس محفل میں اس لیے حاضر ہے کہ آپ لوگوں کی معیت میں اس شب اسرا کے دولہ کی بارگاہ میں اور زوج بطول سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں
ہم سب حاضر ہوں عقیدت کا ذہن لیے ہوئے، کیونکہ علی کی تعریف نبی کی تعریف ہے، پنج تن کی تعریف مصطفیٰ کی تعریف ہے، اور مصطفیٰ کی نعت اصل میں اللہ کی حمد ہے۔ اسی لیے کیا خوب کہا گیا کہ حمد محمودے کہ در جملہ سور شد بانوار محمد جلوگر۔ اس محمود کی حمد کرتا ہوں کہ جو کائنات کے تمام صورتوں میں جلوگری فرما کر آخر میں حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی پیکر میں جلوگر ہوا۔ شب معراج کے حوالے سے میرے محترم پیر سید خضر شاہ صاحب نے بڑی، اور پھر حافظ فاروق چشتی صاحب نے بڑی مکمل گفتگو فرما لی ہے۔ یہ موضوع بڑا طویل ہے، وقت طلب ہے، میں چند چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ کہ ایک ہے آپ کی معراج جسمانی جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کے الفاظ میں، اور یہ جسمانی معراج ہے۔ لیکن ایک آپ کی معراج وہ ہے، یہ تو ایک مرتبہ ہوئی جس کا ذکر ہوا، اور ایک روحانی معراج ہے آپ کی، جو آپ کے مرتبہ اور مقام اور آپ کے وجود پاک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ وہ کسی وقت کے لیے قید نہیں، اس میں ایاب و ذہاب کی ضرورت نہیں، جبریل کے آنے کی ضرورت نہیں، براق پیش کرنے کی ضرورت نہیں، نبیوں کے امامت کی ضرورت نہیں، ملأ الاعلیٰ اور قدسیوں کے راستے میں منتظر ہونے کی، رف پیش ہونے کی کوئی حاجت نہیں۔ ایک وہ معراج ہے، یہ معراج تو ساری دنیا بیان کرتی ہے، جو پہلے ہو چکی اور ہوتی آئی ہے اور ہوتی رہے گی۔ لیکن میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک اور معراج بھی اتار دی کہ نصیر الدین تم اس معراج کا بھی ذکر کرو۔ شاید کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ وہ یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے میرے نبی، اے میرے حبیب، ہر آنے والا لمحہ تیرے پہلے لمحے جو تجھ پر گزر چکا ہے اس سے برتر ہوگا، بالا ہوگا اور اعلیٰ ہوگا۔ جو لمحہ تجھ پر آیا ہے گزشتہ لمحہ سے آنے والا لمحہ وہ اس سے اعلیٰ ہوگا، بالا ہوگا اور برتر ہوگا۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس معراج کو، جو میں اس آیت کریمہ کے حوالے سے اب پیش کر رہا ہوں، اس کے لیے کوئی زمان و مکان کی قید نہیں رکھی۔ جس معراج کا ساری دنیا ذکر کرتی ہے اس کے لیے ظاہری جسم کا ہونا ضروری ہے کہ آپ ایک مکان سے، ایک مقام سے ایک مکان کی طرف یا مقام کی طرف تشریف لے جائیں۔
لیکن جس معراج کا میں ذکر کر رہا ہوں بطور خاص، اور سامعین سے توجہ خاص کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بتوجہ سنیں اسے، وہ معراج تو ساری دنیا بیان کرتی ہے، لیکن میں جو پیش کر رہا ہوں شاید وہ ذرا الگ انداز کی بات ہو، کہ اللہ نے اس جسمانی معراج جس کے متعلق قرآن میں ذکر ہوا ہے وہ ایک مرتبہ ہوئی ہے، اور اس کے لیے جسم کی ضرورت ہے۔ ایک جسم مکہ سے بیت المقدس اور پھر عرش معلیٰ کی طرف اور پھر عالم بالا کی طرف گیا اور آیا، لیکن یہ معراج ایسی ہے، فرما دیا کہ اس کے لیے کوئی نہ وقت کی قید ہے، نہ اس کی قید ہے کہ کون کس وقت کسی کے محتاجی ہے، کوئی چیز پیش کی جائے گی، نہیں، کوئی چیز نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی تجھ پر ہر لمحہ جو آنے والا ہے پہلے لمحے سے بہتر ہوگا، اعلیٰ ہوگا، اونچا ہوگا۔ اور جیسا کہ اس میں اعلیٰ ہے معراج، اور معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، درجہ درجہ بدرجہ، تو لمحات جب جڑتے ہیں تو زمانے بنتے ہیں، لمحات جڑتے ہیں تو منٹ بنتا ہے، سیکنڈ جڑتے ہیں تو منٹ بنتا ہے، اور منٹ جڑتے ہیں تو گھنٹہ بنتا ہے، گھنٹے جڑتے ہیں تو دن بنتا ہے، دن ملتے ہیں تو ماہ و سال بنتے ہیں۔ تو جڑنے سے یہ سارا کام ہوتا ہے۔ تو اللہ نے دنوں پر، سالوں پر، ایام پر، ہفتوں پر معراج مقام مصطفیٰ نہیں چھوڑا، بلکہ لمحہ بلمحہ، جس طرح اس نے اپنے لیے فرمایا کل یوم ہو فی شان، کہ ہر لمحہ میری ذات نئی شان میں ہے، جو پچھلی شان لمحہ گزرا وہ نیا ہے اگلا میرے لیے۔ کل یوم ہو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان، ہر لمحہ میرا جو آنے والا ہے بعد وہ پہلے سے اونچا ہے۔ یہاں بھی فرمایا، یہاں اپنے لیے فرمایا سورہ رحمان میں، اور یہاں سرکار کے لیے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہی اپنے والی بات کہ میرے لمحات بھی اعلیٰ ہیں اور تیرے لمحات بھی اعلیٰ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ آئی؟ تو یہ ایک معراج ہے، ہر لمحہ، ہر لمحہ شان حسن بدلتی رہی جگر، ہر لحظہ شان حسن بدلتی رہی جگر، ہر آن ایک جہان دیگر دیکھتے رہے۔ سبحان اللہ۔ تو کل یوم ہوا فی شان کی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر لمحہ، پہلا لمحہ، پہلے لمحے سے دوسرا لمحہ بہتر، اس سے بہتر، اس سے بہتر، اس سے بہتر۔ یہ معراج ہے، یہ معراج ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ اگلی سورہ میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے نبی تیرے لیے میں نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اونچائی کی کوئی حد بیان کی گئی نہیں، کتنا اونچا کیا گیا کوئی نہیں، تعین نہیں ہے۔ اور یہ کہ تیری اس ظاہری حیات تک یہ بھی قید نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے ذکر کو میں نے اونچا کر دیا۔ یہ تو قرآن ازلی ہے، یہ قرآن کا جو اترا ہے یہ حضور پر اترا ہے، لیکن اس کے علوم اور اس کا جو مواد ہے وہ ازلی ہے، ابدی ہے۔ جس طرح اللہ کی ابتدا نہیں ہے اسی طرح قرآن کی ابتدا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس وقت لفظ سے ہم تعبیر اس کو کرتے ہیں کہ اس وقت سے کہا کہ میں نے تیرا ذکر اونچا کر دیا، جب آسمان بھی نہیں، زمین بھی نہیں، ملائکہ بھی نہیں، انسان بھی نہیں، کیونکہ اللہ کا علم ازلی ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ جس طرح اس کی ابتدا نہیں ہے، اس کے قرآن صفت ہے اللہ کی، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، صفت ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ جس طرح سورج چمک رہا ہے اس کی روشنی اس کے ساتھ قائم ہے،
یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی لمحہ سورج سے روشنی اس کی منفک ہو جائے، ہٹ جائے، صفت ہٹ نہیں سکتی۔ بجتا ہو ستار اور مضراب نہ ہو، واہ صفت ہٹ نہیں سکتی۔ بجتا ہو ستار اور مضراب نہ ہو، پھیلی ہوئی چاندنی ہو مہتاب نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ کیا بات ہے۔ سبحان اللہ بے شک بجتا ہو ستار اور مضراب نہ ہو، پھیلی ہوئی چاندنی ہو مہتاب نہ ہو، میں نہیں ہو سکتا نہ ہو تو جب تک، اللہ واہ اکبر واہ سبحان اللہ میں نہیں ہو سکتا نہ ہو تو جب تک، ممکن ہی نہیں کہ آب ہو سراب ہو آب نہ ہو، واہ سبحان اللہ ممکن ہی نہیں حباب ہو آب نہ ہو، ہاں بلبلا ہو اور پانی نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ بلبلے کا وجود ہی پانی سے ہے۔ ستار بھی بج رہا ہو اور زخمہ نہ ہو جس سے ستار بجتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باہر چاندنی بھی پھیلی ہو، کہے کوئی کہ آسمان پہ چاند بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ صفت منفک نہیں ہو سکتی، بے شک بے شک صفت ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علوم جو ہیں وہ اس کی ذات کے ساتھ صفات ہے، علوم ازلیہ۔ اسی لیے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب میرے جد امجد نے فرمایا کہ اجے بھی او پیاں دس دیاں سانو ماہی والیاں ٹالیاں، نال خوشیاں رل مل جتھے راتاں کالیاں جالیاں۔ تالیاں واہ سبحان اللہ تو یہ زمین پر کوئی ٹالیاں مراد نہیں ہے درخت، یہ وہ اسماء و صفات ذات اور یہ تنزیہ و تشبیہ کے جو مقامات تصوف ہیں وہ آپ نے بیان کیا کہ جب ہم اللہ کے علوم میں، اللہ کے علم میں سب موجود تھے، اجے بھی او پیاں دس دیاں سانو ماہی والیاں ٹالیاں۔ جب اللہ کے علم میں ہم تھے، ابھی روح بھی نہیں بنی تھی، ہمارے جسم بھی نہیں بنے تھے، لیکن اللہ کے علم میں ہم تھے۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں یا یہ جتنی کائنات ہے، یہ جتنے رنگ ہیں یا جو کچھ آپ کو باہر نظر آیا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں تھا، تو ہم سب اس کے علوم قدیم کے ساتھ جھول رہے تھے۔ اسا راتاں کالیاں جالیاں، کہ جب اس کا ظہور نہیں ہوا تو اپنے اپنے وقت پر ہر چیز آئی، یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو یہ اللہ کے علوم ہے۔ اسی طرح قرآن، اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، صفت ذات کے ساتھ قائم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ، کیونکہ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے۔ جب سے ذات قائم ہے اس کی ابتدا بھی نہیں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کب سے قائم ہے۔ جب کا لفظ بولا جاتا ہے اس کا معنی نہیں ہے یہاں، مومل ہے۔ صحیح بات ازلی ابدی دیمومی لا اول لہ ولا آخر لہ۔ تو یہ صفات ہیں۔ تو جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بھی آپ نے، اللہ نے کوئی قید نہیں رکھی۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرا ذکر اونچا کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے آپ کا تذکرہ کیا، آپ کے نام سے توبہ قبول ہوئی۔ بھئی نام اونچا تھا تو آدم کو پتا تھا نا۔ ورفعنا لک ذکرک، بھئی نام، آپ تو صحابہ تو ابھی 1400 سال ہوئے پیدا ہوئے اور ساری دنیا آپ کا ظہور ہوا، تو آدم نے جو، نوح نے جو بارگاہ الہی میں جو عرض کی حضور کے حوالے سے، تو حضور کی اطلاع اور حضور کا نام پہلے اوپر چل رہا تھا، تو اسی لیے انہوں نے نام لیا۔ اگر نام ہی نہ ہوتا تو ان کا نام کیوں لیا جاتا؟ مطلب ہے یہ وہ نام ہے کہ جس کا نام لے کر اگر نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے تو بات رد نہیں ہوتی، اللہ اکبر یہ وہ نام ہے۔ سبحان اللہ تو اگر میرے جیسا اور آپ جیسا آدمی کسی مشکل میں پڑھ کر کملی والے کا نام اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے تو چاہے وہ جتنا بھی قصوروار ہے یا توجہ کے قابل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ضرور کرم فرماتا ہے۔ ہمارا ایمان یہی ہے اور ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ تو کوئی قید نہیں رکھی۔ ورفعنا لک ذکرک، تیرے ذکر کو اونچا کیا۔ ذکر کے اونچا کرنے میں ذکر ہوتا ہے لفظوں کے ساتھ، لفظ ہوتے ہیں حروف سے بنے ہوئے،
حروف اور لفظ ادا ہوتے ہیں آواز کے ساتھ. تو اگر وہ ذکر کیسے ہوگا، میں ایک بات پیش کرتا ہوں اپنے سامعین اور ناظرین کو کہ وہ کیسا، جو کہتے ہیں جناب کہ محبت کے ساتھ، جو حضور کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ، دنیا کے لیے نہیں، لالچ کے لیے نہیں، جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مستانہ وار، دیوانہ وار نعت پیش کرتے ہیں، شعر پیش کرتے ہیں، جامی کا درد پیش کرتے ہیں، گداز رومی پیش کرتے ہیں، رقص کر کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں درد، وہ جو کہتے ہیں جناب کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے؟ گداز، درد، سمجھے آپ؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر محبت کے ساتھ کرنا رفت کے لیے. کیا رفت کا معنی اونچا پن، پنجابی جسانن اونچا کرنا، تھلو چاہ کے چیزاں اونچا کرنا، رفت نہیں میں نے. تو رفت کے لیے، رفت جو ہے پستی کی ضد ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ، لَكَ تیرے لیے. کیوں کہ ہم، یہ لکا کا کاف جو ہے یہ بھی بہت معنویت لیے ہوئے ہے. لکا کا کاف جو ہے یہ بھی معنویت دراغوش ہے. کس طرح؟ لکا کا محل کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ تیرے لیے. مطلب ہے کہ رفتیں تو میری ہیں، شان تو میری ہے، ذکر تو میرا ہے، اللہ اکبر تو میں ہوں. ذکر تو ساری دنیا، کون سی چیز ہے مخلوق جو میرا نام نہیں لیتی، مجھے پکارتی نہیں، مجھ سے مدد نہیں مانگتی، میرے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھتی. کون سی وہ چیز ہے؟ یسألہ من فی السماوات والارض. من ذوی العقول کے لیے ضرور ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ ذوی العقول میں سے ہو یا غیر ذوی العقول میں سے ہو. یہ گلاس ہے، یہ غیر ذوی العقول میں سے ہے. یہ پانی، یہ غیر ذوی العقول میں سے ہے. یہ بھی اپنی اس خاموش زبان سے اس سے تقاضا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے کچھ. یسألہ من فی السماوات والارض. یہ خاموش کتاب، خاموش کاغذ، یہ قالین، سب اس کی بارگاہ میں اپنی اپنی التجائیں پیش کر رہی ہیں. لیکن آپ اور میں، ہمارے فہم ناقص ہیں، ہم ان کی التجاؤں کو سن نہیں رہے. یسألہ من فی السماوات والارض. ہر چیز اس سے مانگتی ہے، سوال کرتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضرات، اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے ذکر تو میرا اونچا ہے، شان تو میری اونچی ہے. میں اپنے سامنے کسی کو اٹھنے دیتا ہوں؟ کون ہے جو میرے سامنے جس کا کوئی ذکر کرے اونچا ہو؟ میں اونچا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اعظم، سب سے بڑا ہوں. لیکن محبوب لکا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیرے چہرے کو میں نے والضحیٰ بنایا ہے اور یہ اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہے. اب تجھے دیکھ کر میں کہتا ہوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. سبحان اللہ. ورنہ اگر یہ بات نہیں ہے تو کسی پچھلے نبی کے لیے کیوں نہیں کہا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کے لیے کیوں نہیں کہا؟ کیا وہ نبی نہیں تھے؟ کیا وہ رسول اللہ کی صفت نبوت میں شریک نہیں تھے؟ سارے شریک تھے. لیکن اس وحدہ لا شریک نے نبیوں کے اس صف میں اطلاق نبوت میں ان نبیوں کے ساتھ ضرور رکھا، لیکن شان میں سب سے جدا اور ممتاز کر کے رکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک، بے شک. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم بڑے کم لوگوں کا ذکر بلند کرتے ہیں کیونکہ ہم سب سے بلند ہیں. ہم سے کوئی بڑا ہوگا تو اس کا ذکر بلند ہوگا. ہم تو سب سے بڑے ہیں. ہمارے سامنے کون ہے جس کا ذکر بلند ہو؟ وَرَفَعْنَا لَكَ.
اور تجھے دیکھ کر ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، اب اندازہ لگائیں کہ اللہ نے جس کا چہرہ دیکھ کر جس کی ذات کو اتنا نوازا، اتنی عزت دی، اس کے لیے جو اس کے نام کو، ذکر کو گھٹائیں یا کم بیان کریں یا گھٹن محسوس کریں یا چڑ محسوس کریں، تو اللہ کے جو مزاج رحمت کے منافی ہیں کہ نہیں وہ؟ یہ ایک مختصر سا میں، یہ بڑا سمندر ہے، ایک پھیلاؤ ہے، لیکن میں اس کو سرا سمیٹ کر گفتگو کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ حضرات یہ عرض ہے کہ مقصد معراج تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیوں بلایا، کس لیے بلایا، کیوں بلایا۔ انہوں نے لکھا ہے کیوں بلایا، کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے یوں کیوں کیا، کیا کا جواب تو ہے، لیکن کیوں کا جواب نہیں ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت جنید بغدادی ایک دفعہ جا رہے تھے اپنے طلباء کے ساتھ، بہت بڑا سید الطائفہ تھے، تو کتے بیٹھے ہوئے تھے چند، تو سید الطائفہ نے دیکھا، بظاہر تو کتے خاموش تھے، لیکن ہو سکتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر خاموش ہو گئے ہوں۔ سید الطائفہ، حالانکہ کتے کی عادت نہیں ہے خاموش ہونے کی، کتا اپنی زبان میں بولیاں بولتا رہتا ہے، فکریں کستا ہے، لیکن سید الطائفہ کو دیکھ کر حیا کر گیا، خاموش ہو گیا، عادت بدل ڈالی، کیونکہ یہ کتوں کی عادتیں بھی بدلنے والے لوگ ہیں۔ عادت بدل دی، خاموش ہو گیا، لیکن وہ خاموشیوں کی زبان سننے والا، اس نے القاء کیا کہ کتا جنید تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے، شبلی ساتھ ہیں، بڑے بڑے اکابر صوفیاء ساتھ ہیں، تو تھوڑی دیر کتے کی طرف دیکھ کر حضرت جنید رونے لگے، اتنے روئے کہ دامن بھیگ گیا۔ حضرت شبلی نے بڑھ کر عرض کی حضور کیوں آپ رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے پتہ ہے اللہ نے مجھے کتنا علم دیا ہے، کتنا فہم عطا فرمایا ہے، کتنی دانائی عطا فرمائی ہے، کہ تم جیسے لوگ، بڑے بڑے لوگ میرے ساتھ میرے جوتیاں اٹھاتے ہو، اتنی عزت کرتے ہو، اللہ نے مجھے اتنا علم اور عقل دی ہے، لیکن آج اس کتے کے سوال نے مجھے خاموش کر دیا، اس کے سامنے ہی میں بول سکا۔ کیا سوال کیا؟ اس نے کہا کہ جنید، سانس تیری بھی چلتی ہے، سانس میری بھی چلتی ہے، بھوک تجھے بھی لگتی ہے، بھوک مجھے بھی لگتی ہے، زبان پہ ذائقہ تیرا بھی ہے، میری زبان پہ بھی ذائقہ ہے، کڑوی چیز میں بھی نہیں کھاتا، جو میری طبیعت کو مرغوب چیزیں ہیں وہ میں بڑے شوق سے کھاتا ہوں، تم بھی کھاتے ہو۔ مرنے کے وقت، سانس اکھڑتے وقت مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے جس طرح تجھے ہوتی ہے، میرے بھی پیٹ میں درد پڑتا ہے، میں بھی تکلیف، مجھے بھی قبض ہوتا ہے، ہر چیز جو تمہیں ہے وہ مجھے میرے ساتھ ہے، صرف میں بول نہیں سکتا۔ لیکن بتاؤ کہ اتنی مخلوق، اتنی عظمت، اتنی جاہ و جلال، اتنی شان، یہ کتابیں، یہ درس، یہ خانقاہ، یہ دبدبہ، یہ سہولت، یہ تمکنت، یہ شان، کہ لوگ دست بستہ ہیں اور آپ کے جلوں میں چل رہے ہیں۔ تم نے اللہ کی بارگاہ میں کون سا ایسا عمل کیا کہ تمہیں یہ شان دے دی، اور میں نے اس کا کیا قصور کیا کہ مجھے کتا بنا دیا؟ اللہ اکبر، اللہ، اس کا جواب دو۔ حضرت جنید فرمانے لگے اس نے مجھے خاموش کر دیا، رو پڑے اور کہنے لگے مالک شکر ہے تیرا کہ تو نے مجھے احسن تقویم میں جگہ دی، اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے مقام پر پہنچایا، کہ آج کتا مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ میں نے کیا قصور کیا ہے کہ مجھے ہر دروازے سے دھکے ملتے ہیں اور مجھے ذلیل اور اسفل سمجھا جاتا ہے،
اور تو اتنا بڑا اونچا اور اتنا بڑا اعلیٰ. کہنے لگے حضور کی یہ کرم. اور پھر صرف انسان نہیں بنایا, پھر اپنے اس محبوب تاجدار مدینہ کی امت میں بنایا, اور آپ کے قرآن اور سنت کا درس ملا, میں نے علم حاصل کیا, شکر ادا کیا. تو مطلب ہے کہ ہر چیز اس سے مانگتی ہے, پوچھتی ہے, سوال کرتی ہے. تو میں کیوں کا جواب نہیں ہے, کیوں کا جواب نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ کیا ہے. یہ کیا کا اتنا دائرہ پھیلا ہوا ہے کہ بڑے بڑے لوگ آئے, وہ نہیں سمجھ سکے کہ ابھی تک مقام مصطفیٰ کیا ہے. کیوں پر اعتراض مشرکین مکہ کو تھا کہ کیوں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مقام کیوں ملا؟ ہم بڑے ہیں, ہم چاچا ہیں, ہم دولت مند ہیں, ہم سردار ہیں, ہمارے پاس دولت ہے. یہ بھوکا آدمی ہے, اس کا چولہا نہیں جلتا, اس کے پاس پیسہ دولت نہیں ہے. یہ اعتراض اس کو کیوں دی؟ یہ کیوں کا اعتراض مشرکین مکہ. اگر یہی دہرایا جائے اس دور میں تو میں کہوں گا کہ وہ مشرکین مکہ کی سنت کو دہرایا جائے گا. لہذا حضور کے مسئلے میں کیوں کا سوال نہیں, سبحان اللہ, کیا ہے مقام مصطفیٰ, کیا ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ. مقام مصطفیٰ کیوں ہے, نہیں کیا ہے. ہم کیا ہے پر بحث کریں گے. یہ پھیلی ہوئی جو کائنات ہے, یہ مقام مصطفیٰ کیا پر بول رہی ہے. جامی کہاں بولا اور حسان بن ثابت بولا, تو حسان نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ شعر حضور کے سامنے پڑھا گیا, اللہ سامنے پڑھا گیا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, کہ تو پیدا کیا گیا ہر عیب سے پاک. تے پنجابی چے میں نے کأنک قد خلقت کما تشاء, انج لگنا ہے کہ جند تو آپ بننا چاہنا ہے, اللہ انج تو دا بڑا چھوڑے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کأنک, ماشاء اللہ, جس طرح فرمایا نا کأنہو, سلیمان علیہ السلام جس لئے آکے نا ملکہ وہاں تک ہے فرش اوہی تڑا عرش, اس آکے کأنہو, گویا کہ اونچی ہے بالکل. کأنک قد خلقت کما تشاء, ایسا لگتا ہے کہ تو نے جس وضاقتہ اور جس رنگ اور روپ اور انداز اور انداز جو حسن ہے اختیار کرنا چاہا, تجھ کو اللہ نے اسی قالب اور اسی لباس میں بھیجا. سبحان اللہ, سبحان تو کیا ہے پر بحث ہے, کیا ہے, کیوں پر نہیں ہے. تو حضرات سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو میں. اس میں آپ کو, آپ نے جو سب سے بڑی, جس طرح ہمارے محترم حافظ محمد فاروق شیخ صاحب چشتی نے ابھی کچھ پہلے بیان فرمایا تھا کہ غربت جو ہے وہ مال کی نہیں ہوتی, صرف مال کی نہیں ہوتی, غربت عقائد کی بھی ہوتی ہے. اور غریب کے دو معنی ہیں عربی میں. عربی میں غریب کہتے ہیں عجیب کو, جس کو سے غرابت لفظی ہے, اور ایک غریب وہ ہے جو مسکین کے معنی میں ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو مسکین, غریب بمانا مسکین, یہ فارسی میں استعمال ہوتا ہے, عربی میں نہیں ہوتا. عربی میں اس کے لیے مسکین آتا ہے, فارسی والے اس کو بمانا محتاج یا غریب استعمال کرتے ہیں. لیکن ایک ہوتی ہے غریب العقائد, فلاں عجیب عقیدے والا آدمی, یہ معنی بھی ہے اس کا جو حافظ صاحب نے بتایا ہے. ایک غریب عقائد کوئی بڑے شودہ جے عقیدہ ہوگا, شودہ جے عقیدہ, شودہ عقیدہ تے پیڑا سارا تو گریا گرایا عقیدہ, یہ غریب مسکینی کے معنی میں ہے.
لیکن غریب العقائد وہ ہے کہ عجیب عقیدہ ہے، امت میں کسی کا عقیدہ نہیں ہے، انہوں نے گھڑ لیا ہے۔ حضور تشریف لائے تو معراج پہ جانے کا مقصد بہتر اللہ جانتا ہے اور رسول جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ انسان کا اوپر جانا یہ عجیب سی بات ہے، عجیب سی بات ہے، تو اللہ چیک کرنے والا تھا جی کہ اگر آپ کے سامنے ہے یہ اتنا بڑا جمبو اڑتا ہے، لاکھوں سامان لے کر، لاکھوں من لے کر اڑتا ہے اور اتنی تیزی سے جاتا ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہے، کسی کو انکار نہیں ہے جی۔ تو ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ جہاں براق کی نظر پڑتی تھی وہاں قدم پڑتا تھا، تو رفتار آپ دیکھ لیں، اور پھر آپ کے شیشے بند ہوتے ہیں جہاز کے حضرت، اتنی سی ہوا بھی داخل ہو تو سب گئے، لیکن وہاں کوئی شیشے کا ذکر نہیں ہے جس براق پر سرکار بیٹھے تھے، شیشہ بھی نہیں لگا ہوا۔ تیز ہوا 300 میل سے اوپر ہوا ہو تو انسان کے پرخچے اڑ جاتے ہیں۔ تو شان مصطفیٰ دیکھو کہ ما زاغ البصر وما طغا، کہ حضور کی آنکھ بھی نہیں جھپکی اتنی تیز ہوا میں۔ اللہ اکبر، اس طرف بھی آپ نے غور کیا؟ سبحان اللہ۔ تو جس بات پر اتنا یہ جمبو اڑ رہا ہے آپ کو تعجب نہیں ہے، اتنا بوجھ لے کر اڑ رہا ہے آپ کو تعجب نہیں ہے، تو اگر کائنات کا یہ سب سے افضل اور اعلیٰ یہ انسان اگر اس رفتار کے ساتھ اوپر گیا تو ایک طبقے کو حیرت کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے معراج ہوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ معراج ہوتی ہے اللہ کی قدرت کے ساتھ، نبی کا معجزہ ہوتا ہے، تو جو نبی نہ ہو اور اس کو نبی کہا جائے، جو نبی نہ ہو اس کو نبی کہا جائے، وہ کہتے ہیں وہ تو گئے تھے معراج پر، ان پر تو قرآن نازل ہوا تھا، نہ تمہارے پاس قرآن، نہ تمہارے پاس معجزہ، نہ شق القمر۔ انہوں نے کہا ہم ان کو مانتے ہی نہیں، جان چھٹی۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ کیونکہ نبی ہوگا تو معجزہ دکھائے گا نا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ حضور ختمی مرتبت آخری اللہ کے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، بے شک بے شک، کیونکہ نہ کوئی معجزہ ہے، نہ کوئی معجزہ ہے، اس لیے وہ معراج کا منکر ہے۔ آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بالکل۔ وہ معراج نہیں مانتے، کیونکہ یہ معراج اگر سیڑھی بہ سیڑھی آنا ہے تو ابھی میں نے ایک بیان کیا تھا، نقطہ حافظ صاحب بڑے معزوز ہو رہے تھے، تو میں نے کہا پاکستان کے ایک گمنام گاؤں سے ایک وہی طبقہ اٹھ کر یہاں آ گیا برطانیہ میں، تو ان کو معراج نصیب ہو گئی۔ یہ ایک معراج ہے، یہ ایک معراج ہے جس کو آپ معراج کہیں گے جو کچھ، لیکن ان کا کوئی اوپر نہیں گیا، اور اوپر والے نے بلائے نہیں ہے تو جائے کون؟ جس طرح ساری دنیا جاتی ہے اوپر جاتی ہے، مر کے اوپر جاتے ہیں، وہ تو سارے ہی جاتے ہیں، اسی طرح گئے سانس لیتا ہوا اور اس شان کے ساتھ دیکھتا ہوا، سب سے آنکھیں ملاتا ہوا ہے جی، سب سے آنکھیں ملاتا ہوا، اور اس انداز سے کہ والفجر چاندنی کا ہے آنچل لیے ہوئے، سبحان اللہ، والفجر اس انداز سے جا رہا ہے کہ والفجر چاندنی کا ہے آنچل لیے ہوئے، اور واللیل بہرے چشم ہے کاجل لیے ہوئے، واللیل یہ سورت قرآن کی صورتیں استقبال کر رہی ہیں مصطفیٰ کا معراج کی شب، کہ والفجر چاندنی کا ہے آنچل لیے ہوئے، اور واللیل بہرے چشم ہے کاجل لیے ہوئے، اور وہ تین ڈالی دینے کو ہے
پھل لیے ہوئے بتی ڈالی دینے کو ہے پھل لیے ہوئے اور وہ شمس آگے آگے ہے مشعل لیے ہوئے وہ شمس آگے آگے ہے مشعل لیے ہوئے والفتح خوش ہے دیکھ کے حسن شباب کو والفتح خوش ہے دیکھ کے حسن شباب کو اور والعادیات تھامے ہوئے ہے رکاب کو والعادیات تھامے ہوئے ہے رکاب کو والفتح خوش ہے دیکھ کے حسن شباب کو والعادیات تھامے ہوئے ہے رکاب کو اس شان سے کون گیا اس انداز سے کوئی نہیں گیا کہ سب کھڑے ہیں اور آیات قرآنیہ استقبال مصطفیٰ کر رہی ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات سبحان اللہ اب میں مولود کعبہ کیونکہ پہلے سیڑھی ہے اب دو چیزیں ہیں فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ ابھی نور نور کا پیر خضر صاحب نے ذکر فرمایا اب کیا کہا جائے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں میں 2-4 منٹ اگر ٹی وی والوں کے پاس ہوں تو میں 2-4 اور گزارشیں کر لوں کہ کچھ کہتے ہیں مولود کعبہ نہیں ہے ایک بات ہے میں عرض کروں گا کہ گھر میں پیدا ہو جانا اور بات ہے اور گھر کے جو تقاضے ہیں گھر کے جو آداب ہیں ان کو پورا کرنا وہ اور بات ہے سبحان اللہ صرف پیدا ہو جانا اور بات ہے پیدا تو لاکھوں ہوتے رہتے ہیں ایک باپ ہے اس کے گھر میں کئی بیٹے پیدا ہوتے ہیں لیکن ہر بیٹا گھر کے تقاضے پورے نہیں کرتا ایک ہوتا جو کہتے ہیں کہ کئی علی پیدا ہوئے جس طرح کہ مولانا خضر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ 10 یا 15 آدمی اور بھی پیدا ہوئے میں کہتا ہوں چلو مان لیتے ہیں ہم بے فرض محال ہوئے ہیں 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں لیکن محمد مصطفیٰ کے کاندھا کس کو ملا سبحان اللہ سبحان اللہ گھر میں پیدا نہیں ہوا صرف علی گھر کا جو منصب ہے اس کو بھی ادا کیا اگر کوئی اور پیدا ہوا ہے تو وہ صرف پیدا ہو کر گھر چلا گیا لیکن علی پیدا بھی ہوا اور کعبے کے جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے کیے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر 360 بت ترے کہ نہیں بچ 360 بت ترے بچ بت ترے علیاں پیدا کیتا گیا اے تکن اے بت نہیں 300 بت نہیں کریچ گواہ پیدا گیا تکن اے بت پہ نہیں تے تساں ہی دوواں پراواں ٹانے نے اللہ اکبر ماشاءاللہ 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 تے حضور فرمایا کہ علیاں حضور کیوں نہیں آپ دوشتے آئے کیونکہ حضور افضل ہے ساری کائنات تو افضل ہیں حضور انبیاء سے بھی افضل ہیں سب سے افضل ہیں اللہ کے بعد نہیں آئے علی بوجھ میں نہیں چکیا میں نہیں چک سکتا میں اٹھا نہیں سکتا میں متحمل نہیں ہوں فرمایا تو میرے دوش پر آ یہ کوئی اس حضور کا اس گھرانے کے ساتھ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے علی کی بیٹے بھی بیٹھتے رہے سبحان اللہ علی کے بیٹے دونوں حسن اور حسین بھی اسی کندھے پر بیٹھے بے شک سبحان اللہ ہیں جی
قبلہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ جاری رکھیں جتنی دیر تک بیان کرنا تو چاہیں. حضور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے علی کے لیے، اس کے تو بیٹے بھی بیٹھے. تو مطلب یہ ہے کہ علی اوپر آئے، معاملہ نور علی نور ہو گیا. سبحان اللہ. علی بردوش احمد چشم بد دور. اوے علی تے رسول اللہ نہ موڈا، علی اتے کھلوتا ہے. او پیڑیاں نہیں نظر کسی نہیں نہ لگے، اوے بچاوی یہ منظر محفوظ کری تے نظر نہ لگے. علی بردوش احمد ایک دفعہ ہی واقعہ ہویا دنیا تے ہے جی کہ جتھے رف رف رہ گئی تے سرکار گئے ہوتے. او جس دا مسافہ کرنے واسطے انبیاء لینا وچ لگن، واری نہ انتظار کرن، شان نال ونجے او محبوب اور افضل تو وہی ہے نا جی. بے شک. لیکن اس شان وچ دیکھو کہ اتھے بٹھایا علی بردوش احمد بیٹھے، لیکن اللہ کرے نظر نہ لگے. ایاں شد مانیے نور علی نور. آج پتہ لگا نور علی نور دا کہ میں نے ایک نور دے ہوتے دعا نور ہے جی. تو علی نے گھر میں پیدا ہو کر گھر کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کیا. بت توڑا حضور نے، اور بھی تھے، سارے تھے، ہم سب کے غلام ہیں، صحابہ کے بھی غلام ہیں ہم، لیکن علی سے ہی کیوں توڑوایا؟ کیا اور نہیں توڑ سکتے تھے؟ سبحان اللہ. اس کا مقصد رسول اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بت شکنی جو ہے یہ اہل بیت کا کام ہے، یہ ان کے ساتھ مخصوص ہے. اور چونکہ سلاسل طریقت نے علی پر منتہی ہونا تھا، اس لیے اولیاء اللہ بت شکن آئے ہیں. معین الدین اجمیری بت شکن تھا، غوث پاک عبد القادر جیلانی بت شکن تھا، تمام سلاسل اولیاء بت شکن ہوئی. اس لیے ان کی نسبتوں کی منتہا اور جو انتہا ہے وہ علی ہے. اس لیے ان سے بت توڑوایا گیا، ورنہ خلافت کے منصب پر اپنے بعد رسالت مآب کی نئے محنتیں دیکھ کر، صدیق اکبر کی خدمات دیکھ کر، ایثار، قربانی، ساری چیزیں دیکھ کر فرمایا علی جتنے میرے قریب ہیں سب پیچھے ہٹ جاؤ. میں اللہ کے راستے میں اتنی قربانی دینے والے آدمی کا، چاہے وہ میرے قریب کا نہیں ہے، لیکن میں اتنا بھولنے والا نہیں ہوں کہ میں ابو بکر کو بھول جاؤں. جس مقام پر ہی اس نے میرا ساتھ دیا ہے اس وقت علی چھوٹے تھے. ٹھیک ہے علی جتنا رشتہ صدیق اکبر کا قرب نہیں ہے، لیکن میں ان کی محنت اور ان کی خدمت کو بھولنے والا نہیں ہوں. مرو ابا بکر بالصلاۃ، یہ ایک ظاہری ترتیب بھی چلائی، لیکن وہ بت شکنی کا جو مقام ہے، مقام نبوت اور منصب نبوت، وہ علی کو دیا. گواہی رہے کہ محمد نے اپنے کاندھے پر بٹھایا، اور جس کو محمد نے یہاں رکھ کر اونچا کیا اس کو نیچا کور کر سکتا. اللہ اکبر. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ویسے بھی علی کا معنی ہے اونچا، اور پھر وہ علی الاعلیٰ سے تعلق رکھنے والا ہے، ویسے بھی نیچا نہیں ہو سکتا، کوئی علی کو نیچا نہیں دکھا سکتا. لیکن حضور نے اپنے کندھے مبارک پر، دوش پر بلند کر کے یہ مزید فرمایا کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. سبحان اللہ. ہے جی. تو اس لیے جس کو حضور اونچا کرے، آپ بتائیں اور کسی کو حضور نے اونچا کیا؟ حضور نے اونچا کیا. اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا. رف رف کے حوالے سے حضور کو اٹھوا کر بلایا، خود نہیں اٹھایا، رف رف کے حوالے سے. اور علی کا وہ مقام ہے کہ محمد نے خود اٹھایا. اللہ اکبر. خود اٹھایا.
اور جس کو خود سرکار اٹھائیں اس کا کیا کہنا؟ اس کو کوئی اس کے ساتھ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کوئی اس کا سہیم و شریک ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے تھے اقضانا علی، ہم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور جمیع صحابہ کا درمیان علی کا کیا مقام تھا، علی ان کو کیا سمجھتے تھے اور وہ علی کو کیا سمجھتے تھے۔ اور کچھ لوگ یہ خاصیتیں ہوتی ہیں، خاص باتیں ہوتی ہیں، اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا، کوئی آئی اسپیشلسٹ، کوئی کس قسم کا، کوئی آل راؤنڈر ہوتے ہیں، کوئی آل راؤنڈر ہوتے ہیں۔ تو صحابہ حضور کی ایک دو صفات کے، چار کے، پانچ کے، آپ کے جلووں کے امین ہیں۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے بہت زمانہ گزارا، وہ بہت سے جلووں کے امین ہیں، خلوتوں کے امین ہیں، محافظ ہیں۔ اللہ حضور کی پاک سانسیں، ان کی خوشبو صدیق اکبر کے آپ کے ناک مبارک نے سونگھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پاس بیٹھ کر قرب اور گرمی جسم نبوی ہاتھ میں رکھ کر اور دانوں پہ سر رکھ کر حضور لیٹے، وہ لمس بھی نصیب ہوا۔ کتنا مقام ہے۔ یہ ساری فاروق اعظم کو دیکھیں اور صحابہ کو دیکھیں تو سب کے پاس کوئی نہ کوئی چیز ہے حضور کی، کسی کے پاس 10 نشانیاں، کسی کے پاس 5 ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو جامع الکمالات ہیں، جن کے پاس ساری نشانیاں ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ علی وہ ہیں، شاہ صاحب نے ابھی بیان فرمایا کہ کہتے ہیں علی کا چوتھا نمبر۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، علی کو اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں جناب یہ کیا بات ہے۔ میں حضرات مجھ سے بہتر بولنے والے بڑے بڑے علم والے لوگ ہیں، میرا تو مطالعہ بھی ناقص ہے، کمزور ہے، جتنی بساط ہے میں ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی کہتے ہیں جی غصب کیا ہے، جگہ منصب غصب کر لیا صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے ان کو بیٹھنے نہیں دیا۔ میں ڈی ایم ٹیلی ویژن کے حوالے سے ڈاکٹر لیاقت صاحب کے اس حوالے سے، ٹی وی کے حوالے سے پورے ناظرین دنیا کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں، آپ سنیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ علی کا حق غصب کیا گیا، انہوں نے غصب کر لیا، ان کو ذرا لمحہ فکریہ ان کے لیے کہ اللہ نے فرمایا قرآن پر جس کو اعتماد ہے، یقین ہے، میری یہ دلیل سنیں۔ اور ہزاروں بولتے ہیں ٹی وی پر، بڑے بڑے علامے بولتے ہیں، لیکن ایسی کام کی بات بھی میں آپ کو دیتا جا رہا ہوں، میرا فرض تھا اور مجھ پر یہ قرض تھا، سبحان اللہ۔ واہ۔ میں آپ کے خدمت میں پیش کروں، آپ اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ ترتیب بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب کسی پر موت آ جائے تو وہ 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتی، اس نے عین اسی وقت مرنا ہے۔ اگر وہ موت اس پر نہیں آئی تو اللہ کا معاذ اللہ علم ختم ہو گیا کہ موت نہیں آئی، نہیں آئی۔ صدیق اکبر کی مدت خلافت 2.25 سال ہے، اگر صدیق اکبر 2.25 سال کے بعد وفات نہ پاتے تو اللہ کے علم میں جہالت آ جاتی، اللہ کا علم کچھ اور تھا، موت آنی تھی 2.25 سال کے بعد۔ اگر یہ تیسرے پر نمبر پر آتے تو یہ کس طرح مر سکتے تھے؟ انہوں نے تو پہلے مرنا تھا۔ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بات ہے کیا بات ہے، بہت خوب۔ واہ ہے جی، بہت خوب بہت خوب۔ موت کا ایک دن معین ہے، غالب کہتا ہے موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ رات جاگنا کیوں رہنا ہے؟ ہائے 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 ہائے، واہ تکنا رہنا ہے آسمان دار بھائی، مار مار وہ تو جڑا وقت ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، واہ کیا بات ہے پیر صاحب، ہے ماشاء جی۔ اللہ۔ تو صدیق اکبر اگر عمر کی جگہ فوت ہوتے اور عمر پہلے بیٹھ جاتے
تو موت کا نقشہ بدل جاتا نا. اللہ نے علم اور تھا, 2.25 سال بعد مرنا تھا انہوں نے, تو یہ ان کی زندگی بڑھ جاتی, تو اللہ کا علم کہاں گیا؟ علم ازلی تو غلط ہو گیا نا. تو سبحان اللہ نے اللہ. جو قرآن میں کہا ہے وہ تو معاذ اللہ غلط ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فاروق اعظم اگر اس ترتیب کے بعد نہ آتے اور اپنے اس وقت مقررہ پر فوت نہ ہوتے, کیا بات کیا بات. واہ ان کی جگہ علی آ جاتے تو علی پہلے فوت ہو جاتے, تو پھر جنگ صفین اور جمل تو چلی جاتی. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کیا اکبر. بات کیا بات کیا بات. واہ 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 کیا بات. واہ 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 جی واہ. بہت حکمت بڑی حکمت سبحان اللہ بڑی سبحان حکمت. اللہ. ماشاء اگر حضرت علی پہلے نمبر پر آ جاتے تو ہاں. پھر جنگ صفین بھی ختم, جنگ جمل واہ بھی ختم, سبحان اللہ. ہیں جی, ماشاءاللہ. سب کچھ ختم, اور پھر وہ پہلے فوت ہو جاتے. اللہ صدیق اکبر اگر آخر میں آ جاتے, چلے ان کو ہی آخر میں لے آتے ہیں, واہ تو سبحان پھر اللہ کا علم معاذ اللہ غلط ہو گیا کہ 2.25 سال پورے حضور کے بعد, اللہ. واہ 63 سال جو ہے پورے نہیں ہوئے, سبحان اللہ. وہ لمبی ان کی عمر کر دی گئی. تو پھر یہ اللہ کا جو نظام ہے قرآن میں کہ وقت مقرر ہے, واہ یہ ختم ہو گیا, قرآن کا فیصلہ ختم ہو گیا. اب مجھے بتاؤ جس کا اس قرآن پر ایمان ہے کہ اس جو خلافت کی ترتیب آئی ہے, کیا اس قرآن کی آیات کے مطابق آئی ہے یا غلط آئی ہے؟ قرآن کے مطابق ہے. واہ کیا بات ہے. مطابق آئی ہے, واہ 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 واہ. بالکل. سبحان نہیں اللہ ہے تو دلیل دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کمال ہے. یہ مطابق ہے, لیکن وہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو خصوصیات علی ہیں, جو صدیق اکبر کی خصوصیات ہیں, وہ اپنی ہیں, حضرت فاروق اعظم کی اپنی ہیں. لوکانہ نبیون بادی لکانہ عمر. سبحان وہی ابو بکر تھے, بیٹھے ہوئے تھے حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے, لیکن کسی کی جرت نہیں کہ وہ بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھائے نہ, یا کہے کہ اٹھیں حضور. ابو بکر تھے ساتھ, یار غار تھے, ساتھ رہے, لیکن یہ دلیری, یہ دبدبا, یہ جرت, یہ جسارت جو ان کو نصیب ہوئی, جو ان کے حصے میں تھی, تو فاروق اعظم نے کیا کہا, حضور کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ کیا اللہ کو سجدہ کرنا حق نہیں ہے؟ فرمایا حق ہے. تو پھر یہاں کیوں بیٹھے ہیں, چھپ چھپ کے کیوں نمازیں پڑھتے ہیں؟ چلیے اٹھیے. حضرت عمر آگے, حضور پیچھے, پیچھے ابو بکر, پیچھے جو صحابہ ہیں وہ پیچھے لگے, سب سے عمر تلوار اٹھائے ہوئے اور سب سے پہلے کعبے میں داخل ہوئے. اگر یہ منصب جسارت, تو آپ کیا کہیں گے معاذ اللہ نبوت میں جسارت نہیں تھی, دلیری نہیں تھی؟ کیا حضور معاذ اللہ بزدل تھے؟ نبی بزدل ہوتا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ابو بکر صدیق معاذ اللہ بزدل تھے؟ نہیں, لیکن جو خصوصیت نمایاں کرنا چاہتا تھا اللہ, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. سبحان اللہ. ہم آزماتے ہیں لوگوں کو, دکھاتے ہیں لوگوں کو, سبحان اللہ. ہم ایک دوسری صفات ظاہر لے جاتے ہیں. واہ واہ. صدیق اکبر کا وہ مقام تھوڑا ہے جو غار میں ان کو ملا. سبحان اللہ. اس کے لیے فاروق اعظم کہتے تھے میرے ساری دنیا کے زندگی کے عمل لے لے اور ایک رات وہ غار والی مجھے دے دے. واہ یہی فاروق اعظم ہے. لیکن اتنی شان مل گئی صدیق اکبر کو, اللہ نے کہا تیرے لیے یہ حضور کی معیت فی القبر, ساتھ یہ اور غار والی رات کافی ہے. صدیق اور کیا مانگتا ہے؟ واہ. اب ان کو بھی تو آنے دے نا. سبحان اللہ. مایا کون ہے, چلو حضور چلے, اٹھے آگے آگے, ورنہ فاروق اعظم کی یہ جرت کہ حضور کے آگے چلے, ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. ان کی صفت کو. اور پھر عثمان غنی کے جناب, ان کی صفت, سارے بیٹھے ہیں سب, کوئی آدھا لا رہا ہے مال, کوئی پونا لا رہا ہے. عثمان غنی نے وہ جہاد میں گھوڑے دیے, اگر 1 کروڑ روپیہ تھا تو 50 لاکھ روپیہ یہ پیش حضور کی خدمت میں کرتے تھے. کون ہے اتنا مال پیش کرنے والا؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اللہ نے فرمایا کہ انسان ایسا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اگر اس کو دے بھی دے تو یہ مال پر مرتا ہے, پیسے پر مرتا ہے, جان چھڑکتا ہے. دیکھ لو آج کل کے پیروں کو, دیکھو آج کل کے مولویوں کو, یہ دیکھو نعت خوانوں کو, یہ دنیا میں آ رہے ہیں یہاں سے پاکستان چھوڑ کر کس لیے آ رہے ہیں؟ پیسوں کے لیے آ رہے ہیں. واہ واہ کیا بات. صرف پیسوں کے لیے آ رہے ہیں, ورنہ وہاں رازق کوئی اور ہے, یہاں کوئی رازق اور ہے. ہائے ہائے ہائے. صرف پیسے کے لیے آ رہے ہیں. تو اتنا ہے کہ لوگ اپنے نسب کو چھوڑ رہے ہیں,
سید بن رہے ہیں جو سید نہیں ہیں، متسید بن رہے ہیں، جعلی سید بن رہے ہیں، وضع قطع بنا کر، شکل صورت بنا کر، سفید رومال باندھ کر، زلفیں رکھ کر، داڑیاں بڑھا کر، جبے پہن کر، اور سید نہیں ہے اور سید بن رہے ہیں جی۔ تو مطلب ہے کچھ متشاعر بن رہے ہیں، جعلی شاعر، شاعر ہے نہیں، چوں چوں دو مصرے گھڑ لیے تو شاعر ہو گئے ہیں جی۔ مولویوں کا لباس پہن کے علامہ بن گئے، مفتی کوئی نام کے مفتی، کام کا مفتی کوئی نہیں ہے، صرف نام کے مفتی ہیں۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں، پرکھیں، جانچیں، تولیں اور پھر بولیں۔ جانچ پرکھ ہے اوروں کی، جانچ پرکھ ہے اوروں کی، یہ بھی سوچا خود کیا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، سبحان بڑے جانچتے پرکھتے ہو، اپنے آپ کو بھی دیکھو تم کیا ہو۔ تو یہ ایک جال پھیلا ہوا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ جو انسان کا خالق ہے، جو دولت کا خالق ہے، وہ قرآن میں فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ مرتا ہے پیسے پر، یہ پیسے پر مرتا ہے۔ یہ بڑا، میں اب کیا کہوں، کسی پیر سے پیسے مانگو، وہ کہتا ہے ہم تو لینے والے ہیں، دینے والے تو ہے ہی نہیں۔ مولوی صاحب سے مانگو، وہ کہتے ہیں سرکار میں تو ہوں ممبر تو لے کے آیا، مسے کہن کے آیا۔ نعت خان کو پوچھو، آنا میں تو غسل خانے گن کے نا۔ مطلب ہے کہ ساری دنیا مر رہی ہے پیسے پر۔ کون ہے لیڈر کو دیکھیں، پاکستان میں جو پاکستان کو لوٹ کر کھا گئے ہیں، وہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں ابھی تک کرسی کو چھوڑ رہے؟ پیسے کے لیے، دولت کے لیے، حصول منصب کے لیے، اقتدار کے لیے۔ اقتدار میں اگر پیسے کی طلب نہ ہو تو اقتدار کیا ہے؟ کوئی اللہ کی طرف سے ہے؟ تو وہ چیز جب میدان آیا تو صدیق اکبر کو دیکھیں کہ جھاڑو پھیر کر، گھر میں جھاڑو پھیر، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر تیری شان کے قربان، تیرے نقش کفے پر، کفے پا پر میرے جیسے لاکھوں سر قربان۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری گرد راہ میری آنکھ کا سرما، سبحان اللہ۔ کہ کچھ نہیں، جاروب پھیر کر آ گئے، یا رسول اللہ یہی کچھ تھا میں لے آیا۔ ہائے ہائے، حضرت عثمان کہنے لگے ابو بکر آج تو میں سمجھے آج میں بہوں آندا ہے، 50 لاکھ روپے آندا ہے، 50 لاکھ روپیہ صحابہ کسی کو لے ہی نہیں ہے۔ تو میں کیا آج ابو بکر رہ ویسی، پر جوان کیا تیری شان ہے، تو باری پھیر آیا ساری، ہائے 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 ہائے، کچھ بھی نہیں چھوڑے ہی۔ اس آگے حضور فرمایا کار ابو بکر کے آ اکھے اللہ تے رسول دا نا ہی چھوڑ آیا۔ سبحان اللہ، فرمایا حضرت عثمان غنی کہ آج ابو بکر آج بھی تم، میں نے 50 لاکھ دیا ہے لیکن اللہ کی قسم آج بھی تم اس بے سر و سامانی میں مجھ سے پھر بھی سبقت لے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ عثمان جس نے اتنا پیسہ پیش کیا ہر مقام پر، دولت کو کچھ نہ سمجھا، دولت کو خاک پا سمجھا، وہ حضور کے خاک پا سمجھا، وہ عثمان، اس کے ساتھ علی کا کیا تعلق ہے؟ یہ منصب کے خواہش مند نہیں تھے، بلکہ منصب چاہتا تھا کہ اپنے اپنے وقت پر ان میں سے ہر کوئی ہمیں بھی مجھے نوازے، کیونکہ نیابت مصطفیٰ کا یہی اہل ہے جو ان چاروں کے بعد ہیں۔ جو سلسلہ ہے وہ امارت ہے، وہ خلافت نہیں ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ وہ امارت کا دور شروع ہو گیا، اور امارت سے ان کو تعلق نہیں، یہ تو رسول اللہ کے خلیفے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اچھا حضرات، اب میں، آپ نے دیکھا کہ ترتیب آ گئی، لیکن وہ جو مانوی جو اوپر اٹھایا اور بت شکنی کا خاص ایک منصب عطا کیا اور سلاسل کی انتہا علی کو بنایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا سلسلہ وہاں ملتا ہے، وہاں ملتا ہے، وہاں ملتا ہے، لیکن اگر یہاں نہیں ملتا نا تو وہاں کے لیے بھی بڑی تحقیق چاہیے، اور میرے اعتراضات ہیں، میں نے بڑی چھان بین کی ہے، ہاں بڑا مشکل سے اوپر چلے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات یہ منتہا ہے، علی منتہا ہے، علی منتہا ہے اور علی پر انتہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اور کیوں علی پر میں سلاسل کی انتہا سمجھتا ہوں؟ اس لیے تحقیق بھی ہے اور بات محقق بھی ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ علی میں ان تینوں کے خواص موجود تھے، اس لیے بعد میں رکھا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو بکر کا صدق، فاروق کا عدل،
عثمان کا بذل ہائے 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 اور علی کا علم، علم کے ساتھ یہ تینوں جب چیزیں چلائی جائیں تو معاملہ نور و نلا نور ہوتا ہے۔ اگر علم نہ ہو، اسی لیے سعدی نے فرمایا کہ یک من علم را 10 من عقل باید، ایک سیر علم کے استعمال کے لیے 10 سیر عقل چاہیے۔ تو علی کے پاس یہ نہیں معلوم، یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس، مقصد نہیں کہ ان کے پاس نہیں تھا، ان کے پاس تھا، لیکن ان کو خاص علم عطا کیا گیا کہ جو ان کے منصب اور ان کے طرز حیات کو اپنے انداز میں اپنا کر آگے چلائے۔ یہ وہ علی ہے، وہ علی پیدا ہوا ہے۔ 2-4 شعر اور پھر میں اس رات کے حوالے سے ایک شعر حضور کی بارگاہ میں بھی پیش کروں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ارشاد۔ گنبد ولادت علی، گنبد آفاق میں روشن ہوئی شمع نجات، سبحان اللہ، گنبد آفاق میں روشن ہوئی شمع نجات، پر فشاں ہے زلف لیلائے رموز شش جہات، سبحان اللہ، کھل سبحان اللہ، رہا ہے آسماں پر سبحان اللہ، غرفہ ذات و صفات، کیا بات، کھل رہا ہے آسماں پر غرفہ ذات و صفات، اٹھ رہا ہے برقعے سلمائے روح کائنات، اللہ، زندگی علم و فراست کا مزہ چکھنے کو ہے، زندگی علم و فراست کا مزہ چکھنے کو ہے، فرش پر پیغمبر حکمت قدم رکھنے کو ہے، سبحان اللہ، پیغمبر حکمت قدم رکھنے کو کیا ہے، بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آسمان نکھرا ابھرتا آ رہا ہے آفتاب، سبحان اللہ، اٹھ رہا ہے روح اسرار و حقائق سے نقاب، کھل رہی ہے ذہن پر ادراک و عرفاں کی کتاب، کہہ رہی ہے زندگی یا لیتنی کنتو تراب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہہ رہی ہے زندگی یا لیتنی کنتو تراب، عارفوں کو مجدہ شاہ عارفاں آنے کو ہے، علی علی، عارفوں کو مجدہ شاہ عارفاں آنے کو ہے، ارے اے زمین سجدے میں گر جا آسمان آنے کو ہے، اے زمین سجدے کھل رہی ہے ذہن پر ادراک و عرفاں کی کتاب، کہہ رہی ہے زندگی یا لیتنی کنتو تراب، عارفوں کو مجدہ شاہ عارفاں آنے کو ہے، اے زمین سجدے میں گر جا آسمان آنے کو ہے۔ لو وہ دم کا مطلع صدق و صفا پر آفتاب، لو وہ دم کا مطلع صدق و صفا پر آفتاب، آسمان عقل و دانائی پہ وہ جھومے صاحب، آسمان عقل و دانائی پہ وہ جھومے صاحب، لو وہ آیا صاحب سیف و قلم گردوں جناب، مرحبا وہ آئے بزم آب و گل میں بو تراب، مرحبا وہ آئے بزم آب و گل میں بو تراب، لو وہ لوہے دہر پر نقش جلی پیدا ہوا، لو وہ لوہے دہر پر نقش جلی پیدا ہوا، نو انسان کو مبارک ہو علی پیدا ہوا، واہ واہ، دو انسان کو مرحبا وہ آئے بزم آب و گل میں بو تراب، لو وہ لوہے دہر پر نقش جلی پیدا ہوا، نو انسان کو مبارک ہو علی پیدا ہوا، آپ کے آتے ہی بدلا زندگی کا ہر نظام، ہو گیا دنیا میں لطف خاص سے فیضان عام،
پیشوائی کا کیا کعبہ نے از خود اہتمام، پیشوائی کا کیا کعبہ نے از خود اہتمام، بادہ صدق و صفا کے آ گئے گردش میں جام، عقل کے کانٹے پہ اسرار نہاں تلنے لگے، لے لیے افکار کے بندے قبا کھلنے لگے، افکار کے بندے قبا کھلنے لگے، ٹھیکروں میں تابش تاج کیانی آ گئی، ٹھیکروں میں تابش تاج کیانی آ گئی، پھر زمین میں آب و تاب آسمانی آ گئی، از سرے نو خون ہستی میں روانی آ گئی، از سرے نو خون ہستی میں روانی آ گئی، ارے مصر جھوم اٹھا زلیخا پر جوانی، ارے مصر واہ واہ، از سرے نو خون ہستی میں روانی آ گئی، مصر جھوم اٹھا زلیخا پر جوانی آ گئی، لے لیے افکار کی لے لیے آفاق پر برنائیاں چھانے لگیں، ارے شاہد اطلاق کو انگڑائیاں آنے لگیں، لے لیے آفاق کو پر برنائیاں چھانے لگیں، لے لیے آفاق پر برنائیاں چھانے لگیں، شاہد اطلاق کو انگڑائیاں آنے لگیں، فکر کی کلیوں کو ذہنوں میں چٹکنا آ گیا، فکر کی کلیوں کو ذہنوں میں چٹکنا آ گیا، عندلیب مہر بر لب کو چہکنا آ گیا، بزم ہو میں جام وحدت کو کھنکنا آ گیا، بزم ہو میں جام وحدت کو کھنکنا آ گیا، شاخ کو ہلنا صنوبر کو لچکنا آ گیا، شاخ کو ہلنا صنوبر کو لچکنا آ گیا، لے لیے حسن معانی کو اماری مل گئی، خسرو معنی کو لفظوں کی سواری مل گئی، واہ، کاکلے لیلائے فطرت کو سنورنا آ گیا، کاکلے لیلائے فطرت کو سنورنا آ گیا، شانہ خوباں پہ زلفوں کو بکھرنا آ گیا، شانہ خوباں پہ زلفوں کو بکھرنا آ گیا، علم کے لہجے میں روحوں کو اترنا آ گیا، علم کے لہجے میں روحوں کو اترنا آ گیا، نطق کو الفاظ کی صورت ابھرنا آ گیا، چومنے ہفت آسماں پائے زمیں آنے لگے، تحفہ یزداں لیے روح الامیں آنے لگے، خیمہ ولادت علی ہے نا، خیمہ دانشوری میں عود سلگایا گیا، خیمہ دانشوری میں عود سلگایا گیا، زمزموں اور موتیوں کا ابر برسایا گیا، زمزموں اور موتیوں کا ابر برسایا گیا، گھنگروؤں کی گونج میں طبلوں کو گمکایا گیا، گھنگروؤں کی گونج میں طبلوں کو گمکایا گیا، ارے جس پہ حوریں ناچتی ہیں راگ وہ گایا گیا، گھنگروؤں کی گونج میں طبلوں کو گمکایا گیا، جس پہ حوریں ناچتی ہیں راگ وہ گایا گیا، نو روح سے ذہن کو رنگ حنا سجنے لگا، زندگی جھومی کڑے سے جب چھڑا بجنے لگا، جھومی کڑے سے جب چھڑا بجنے لگا، کشتی دریائے دانائی کو لنگر مل گیا، کشتی دریائے دانائی کو لنگر مل گیا، علم کی حق آشنا دیوی کو زیور مل گیا، علم کی حق آشنا دیوی کو زیور مل گیا، ہاتھ کو کنگن ملا ماتھے کو جھومر مل گیا، ہاتھ کو کنگن ملا ماتھے کو جھومر مل گیا، موجہ گفتار کو انداز کوثر مل گیا، شعر ملاحظہ ہو کہ تیرگی میں دولت بیدار پیدا ہو گئی، تیرگی میں دولت بیدار پیدا ہو گئی، حضور علم کی پازیب میں جھنکار پیدا ہو گئی،
علم کی پازیب میں جھنکار پیدا ہو گئی ہے، علم کی پازیب میں آپ صاحب یہ شعر ملاحظہ فرمائیے، اور میرے جتنے لاکھوں کروڑوں سامعین ہیں، علی کے جوتوں کا صدقہ میں پیش کر رہا ہوں، اور 5 تن کا فیضان ہے، یہ ان کے گھر کا فیضان ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا فیضان ہے، اور میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے سامعین ذرا یہ بند ملاحظہ فرمائیں کہ علی پیدا ہوا تو کیا ہوا؟ نوع انسانی کو انداز تکلم آ گیا، لوگاں گل کرنے نہ چاج آ گیا، نوع انسانی کو انداز تکلم آ گیا، وہ تکلم جس سے باتوں میں تحکم آ گیا، وہ تحکم، وہ تکلم جس سے باتوں میں تحکم آ گیا، وہ تحکم جس سے لہجوں میں ترنم آ گیا، وہ تحکم جس سے لہجوں میں ترنم آ گیا، وہ ترنم جس سے موجوں میں تلاطم آ گیا، وہ ترنم جس سے موجوں میں تلاطم آ گیا، وہ تلاطم جس سے پیغام صبا آنے لگا، وہ صبا جس میں پرے جبریل لہرانے لگا۔ نوع انسانی کو انداز تکلم آ گیا، وہ تکلم جس سے باتوں میں تحکم آ گیا، وہ تحکم جس سے لہجوں میں ترنم آ گیا، وہ ترنم جس سے موجوں میں تلاطم آ گیا، وہ تلاطم جس سے پیغام صبا آنے لگا، وہ صبا جس میں پرے جبریل لہرانے لگا۔ نا خدائے کشتیے جود و کرم پیدا ہوا، نا خدائے کشتیے جود و کرم پیدا ہوا، نازش توقیر ارباب ہمم پیدا ہوا، خسرو اقلیم قرطاس و قلم پیدا ہوا، پاسبان عز و ناموس حرم پیدا ہوا، گلشن اطلاق سے باد بہاری آ گئی۔ مصرع ملاحظہ فرمائیے کہ گلشن اطلاق سے باد بہاری آ گئی، ارے جزو کے میدان میں کل کی سواری آ گئی۔ گلشن اطلاق سے باد بہاری آ گئی اور جزو کے میدان میں کل کی سواری آ گئی۔ حافظ کے خاتمے ناموس حکمت کا نگیں پیدا ہوا، خاتمے ناموس حکمت کا نگیں پیدا ہوا، جانشین انبیاء و مرسلین پیدا ہوا، جانشین انبیاء و مرسلین پیدا ہوا، قاسم عرفان و ایمان و یقین پیدا ہوا، افتخار اولین و آخری پیدا ہوا۔ اپنی رو میں سینکڑوں درہائے جاں رولے ہوئے، اپنی رو میں سینکڑوں درہائے جاں رولے ہوئے، ارے صبح حاضر ہو گئی گھنگٹ کے پٹ کھولے ہوئے۔ گھنگٹ کے پٹ کھولے ہوئے، خاتمے ناموس حکمت کا نگیں پیدا ہوا، جانشین انبیاء و مرسلین پیدا ہوا، قاسم عرفان و ایمان و یقین پیدا ہوا، افتخار اولین و آخرین پیدا ہوا، اپنی رو میں سینکڑوں درہائے جاں رولے ہوئے، صبح حاضر ہو گئی گھنگٹ کے پٹ کھولے ہوئے۔ 2-4 اور ہیں کہ اشجع عالم خطیب نکتہ ور پیدا ہوا، اشجع عالم خطیب نکتہ ور پیدا ہوا، شارح علم نبی صاحب نظر پیدا ہوا، بحر عرفان الہی کا گوہر پیدا ہوا، مفتی دانا فقیہ معتبر پیدا ہوا، بربط صوت و صدا میں زیر و بم پیدا ہوئے، بربط صوت و صدا میں زیر و بم پیدا ہوئے، پھر نگار علم کی زلفوں میں خم پیدا ہوئے۔ آسمان حق پہ بجلی کی چمک پیدا ہوئی، دل میں انسان کے صداقت کی دھمک پیدا ہوئی، جانب خورشید ذروں میں ہمک پیدا ہوئی اور چہرہ نہج البلاغت پر دمک پیدا ہوئی،
چہرے نہج البلاغت پر دمک پیدا ہوئی، زندگی پیمانہ اسرار کو بھرتی ہوئی، خیمہ حکمت میں در آئی نرت کرتی ہوئی، خیمہ حکمت میں در آئی نرت کرتی ہوئی۔ بند سنیے کہ ابر علی آیا ابر حکمت بن کے کشت جہل پر چھاتا ہوا، ابر حکمت بن کے کشت جہل پر چھاتا ہوا، ہر طرف بڑھتا ہمکتا اور لہراتا ہوا، پھولتا پھلتا مہکتا پھول برساتا ہوا، پھولتا پھلتا مہکتا پھول برساتا ہوا، گونجتا گھرتا گھرجتا جھومتا گاتا ہوا، آ گیا روح الامین علم پر تولے ہوئے، آ گیا روح الامین علم پر تولے ہوئے، بت کدے توڑے ہوئے، کعبے کا در کھولے ہوئے، آ گیا روح الامین علم پر تولے ہوئے، بت کدے توڑے ہوئے، کعبے کا در کھولے ہوئے۔ آخری شعر، اے شکوہ نو سپہر، اے عظمت لوح و قلم، دستگیر بے کساں دارائے گیہان کرم، مقتدا نجم الہدا شیر خدا شمس الظلم، منبع بذل و سخا تنویر عرفان و حکم، سنگ پر ڈالی نظر لال بدخشاں کر دیا، تو نے ظلمت میں قدم رکھا چراغاں کر دیا، قدم رکھا چراغاں کر دیا۔ کیا بات، ہم ہیں آخری بند، ہم ہیں رندان حقاگاہ و شرافت آشنا، ہم ہیں رندان حقاگاہ و شرافت آشنا، تب عالی سے ہماری دور ہے حرص و ریا، تب عالی سے ہماری دور ہے حرص و ریا، ہے صراط مستقیم اپنے لیے راہ خدا، ہے صراط مستقیم اپنے لیے راہ خدا، حشر برحق شافع محشر محمد مصطفیٰ، ہے تہے دل سے نصیر آل محمد پر نثار، ہے تہے دل سے نصیر آل محمد پر نثار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ بہت نوازش سامعین، آخری معراج شریف کے حوالے سے حضور سید الانبیاء کہ حضور میرا آواز تو بیٹھ گیا ہے، بہرحال ان کے راستے میں اٹھا ہوں تو یہ نہیں بیٹھے گا انشاءاللہ۔ منتظر خود ہے بصد شوق خدا آج کی رات، منتظر خود ہے بصد شوق خدا آج کی رات، کس کی آمد ہے سرے عرش اولا آج کی رات، کس کی آمد ہے، کس کی آمد ہے، کس کی آمد ہے سرے عرش اولا آج کی رات، فاصلے گھٹ گئے یوں قرب بڑھا آج کی رات، فاصلے گھٹ گئے یوں قرب بڑھا آج کی رات، اب دو معبود میں پردہ نہ رہا آج کی رات، اب دو معبود میں پردہ نہ رہا آج، بخشوا لیں گے
وہ امت کو خدا سے اپنے بخشوا لیں گے، وہ امت کو خدا سے اپنے، ارے مانا جائے گا ضرور ان کا کہا آج کی رات، مانا جائے گا ضرور ان کا کہا آج کی رات۔ کعبہ قوسین کی صورت میں ہوا قرب و وصال، کعبہ قوسین کی صورت میں ہوا قرب و وصال، کھل گیا فلسفہ، کھل گیا فلسفہ ثم دنا آج کی رات، کھل گیا فلسفہ ثم دنا آج کی رات کے انداز نرالے دیکھے، آج کی رات کے انداز نرالے دیکھے، پڑھ کے چلتی ہے درود ان پہ ہوا آج کی رات، پڑھ کے چلتی ہے درود ان پہ ہوا آج کی رات، اور رحمت سید عالم ہے، رحمت سید عالم ہے، دو عالم کو محیط، رحمت سید عالم ہے، دو عالم کو محیط، کوئی عاصی نہیں محروم عطا آج کی رات، کوئی عاصی نہیں محروم عطا۔ کہ جلوائے حسن حقیقت کی ضیا باری میں، جلوائے حسن حقیقت کی ضیا باری میں، اپنے شہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات، اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات، اور لگ کے قدموں سے تیرے باغ جنا تک پہنچی، معتبر ہو گئی رفتار صبا آج کی رات، اور ہی کچھ ہے دو عالم کی ہوا آج کی رات، کیوں سیر کو نکلے ہیں محبوب خدا آج کی رات، سیر کو نکلے ہیں محبوب خدا، اور ہی کچھ ہے دو عالم کی ہوا آج کی رات، کیوں سیر کو نکلے ہیں محبوب خدا آج، اور بخش دوں گا تیری امت کو تیرے صدقے میں، بخش دوں گا تیری امت کو تیرے صدقے میں، خود خدا نے یہ محمد سے کہا آج کی رات، خود خدا نے یہ محمد سے کہا آج، بخت بیدار ہوں جن کے وہ کہاں سوتے ہیں، بخت بیدار ہوں جن کے وہ کہاں سوتے ہیں، جاگنے کا ہے حقیقت میں مزہ آج کی رات، جاگنے کا ہے حقیقت میں مزہ۔ شعر فلادہ فرمائے سامعین کہ چشم یعقوب میں یوسف کی ادا ماند ہوئی، چشم یعقوب میں یوسف کی ادا ماند ہوئی،
اور دیر تک مصر کا بازار لٹا آج کی رات مصر دیر تک مصر کا اور جانب عرش بری ان کی سواری جو چلی جانب عرش بری ان کی سواری جو چلی دست بستہ ہوئے سب شاہ و گدا آج کی رات اور آج کی رات اجالا ہی اجالا ہے نصیر آج کی رات اجالا ہی اجالا ہے نصیر ان کا مشتاق زیارت ہے خدا آج کی رات ان کا مشتاق اور خوش نصیبی ہے جو توفیق عبادت ہو نصیب خوش نصیبی ہے جو توفیق عبادت ہو نصیب مرحبا آج کا دن صلی اللہ آج کی رات مرحبا آج کا دن صلی اللہ آج کی رات اور سیر کو نکلے ہیں محبوب خدا آج کی رات بہت حضرات بہت شکریہ حضور علیہ السلام کے ایک دو منٹ میں کہ آپ کا یہ پیغام وحدت ملی وحدت امت یہ آپ کے مقاصد جلیلہ میں شامل ہے عقائد کی درستگی یہ آپ کے مقاصد بعثت میں ہے حضور تشریف لائے عقائد درست کرنے کے لیے ابھی میرے محترم حافظ فاروق صاحب نے آج کے مولوی صاحب کا ذکر کیا تو انہوں نے جو ٹی وی پر بیان کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حوالے سے تو ہم مختصر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام ہم یہ نہیں کہتے وہ لوگ اور ہیں جو کہتے ہیں کہ فیضان مصطفیٰ بند ہو گیا معاذ اللہ فیضان رسول جاری ہے لیکن وہ فیضان کس طرح جاری ہے اس کی حقیقت وہ لوگ جانتے ہیں جن کو وہ جلوے دکھائے جاتے ہیں جن کی سکرین صاف ہے ہم لفظوں کے آڑتی ہیں تو حضور نے ہمیں یہ بتایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد مانگیں تو پہلے جملے میں اگر دوسرا جائز ہے جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ سب سے اوروں سے بھی مانگو ہم حضور کو بھی عرض کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے التجا کریں آپ عرض کریں آپ کے دروازے پر ہم کھڑے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں کہ آپ کے دروازے کے شرف کے حوالے سے لیکن حضور کا اپنا عمل حدیثیں دیکھیں سب کچھ دیکھیں قرآن کا نعبدوں میں کسی کو شریک کو آپ کیوں نہیں کرتے نعبدوں میں کیوں نہیں شریک کرتے نستعین میں شریک کرتے ہیں تو نعبدوں میں کیوں نہیں شریک کرتے جملہ تو ایک ہی ہے جی تو مولوی صاحب یہ جواب دیں کہ نعبدوں میں کیوں نہیں شریک کرتے نعبدوں میں تکلیف ہوتی ہے شرک ہوتا ہے نستعین میں آپ سب کو کہہ رہے ہیں حدیثیں بھی آپ کے پاس نکل رہی ہیں اس کا جواب میں نے دیا ہے اپنی کتاب اعانت و استعانت میں جو درگاہ گولڈا شریف میں یہ ملتی ہے میری کتاب اور اس کے جواب میں جو آیا اس کا بھی میں نے جواب دیا ہے تو میں تو بزرگوں اور ولیوں کے گھر پیدا ہوا ہوں لیکن ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے جو اولیاء اللہ کا طریقہ ہے اور اولیاء اللہ کا طریقہ وہ ہے جو صحابہ کا طریقہ ہے اور صحابہ کا وہ طریقہ ہے جو انبیاء کا طریقہ ہے اس لیے آپ یعنی مستعان حقیقی ایک صاحب نے وہاں سوال کر دیا کہ پھر جناب یہ حقیقی اور مجازی میں آپ فرق بتائیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقی معین ہے اور مجازی کس طرح دوسرے معین ہیں اس پر مولوی صاحب چپ ہو گئے حقیقت اور مجاز کیا مجاز والے جب مدد کر رہے ہوں تو حقیقی چپ ہو جاتا ہے اللہ چھوڑ دیتا ہے پھر اس کی مدد کرنی یہ اس قسم کے فلسفے کیوں آپ انتشار امت میں پھیلاتے ہیں یہ فروعی مسائل ہیں
ان کو آپ جو احکام شریعہ ہیں نئی باتیں ایجاد نہ کریں. لوگوں کو آپ کی ٹھیک ہے آپ کی ماحول کی ضرورتیں ہیں, آپ ان ماحولوں میں اگر یہ تقریریں نہ کریں تو آپ کو روٹی نہیں ملتی. یہ مصیبت یہ ہے, آپ کی روٹی کا مسئلہ ہے. لیکن خدا را امت مصطفیٰ کو گمراہ نہ کریں. ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں, ان کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں. ہمارے بالکل میرے انشاءاللہ عقیدے بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں وہ چاہتا ہوں کہ جو حضور سید عالم کا حکم ہے, آپ کا جو ارشاد ہے, خواہ مخواہ لوگوں کو پریشان نہ کریں. اور امت مسلمہ کے باشعور افراد, خاص طور پر جو برطانیہ میں اور یورپ کے ممالک میں رہتے ہیں, ہمارے بھائی پیر مزمل شاہ صاحب ڈی ایم کے حوالے سے امن عامہ, صلح, آشتی, بھائی چارہ, اتفاق بین المسلمین کا پرچار فرماتے رہتے ہیں. حضور کی حدیث بھی ہے, قرآن کا بھی یہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ ہے. تو اس ملک کے جو تقاضے ہیں, قانون ہیں, ان کا آپ بھی احترام کریں, یہ ملک بھی آپ کا احترام کرے. ہمارے نبی محترم کا اس ملک کے جو سربراہ ہیں, کیونکہ ہم ان کے انبیاء کے عزت بھی کرتے ہیں, جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ہمارے آقا و مولا ہیں, وہ ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی ہمارے آقا کی عزت کریں. یہ اس طرح ایک محبت سے جو یہ قافلہ چلے گا تو ہمارے مسلمان جو یہاں بستے ہیں ان کی تکالیف بھی دور ہوں, تو باہمی احترام ہو. تو اس کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اب ہمارے حضرات کچھ گفتگو فرمائیں گے. ناظرین اکرام اور حاضرین اکرام, آپ نے نصیر ملت جناب پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا یہ روحانی اور وجدانی بیان سنا. یقین جانیے جی تو یہی چاہ رہا ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کھلی چھٹی دی تھی کہ جب پیر صاحب بیان فرما رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جتنی دیر تک بول سکتے ہیں بولیں, اور ہم سب کا بھی یہ دل چاہ رہا تھا. لیکن ہر چیز جو ہے اس کو اختتام ہوتا ہے. جس طرح کہ پیر صاحب نے فرمایا کہ ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے, سب نے جانا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت. جو ڈاکٹر صاحب کی محبت تھی کہ پیر صاحب کا اتنا خوبصورت خطاب تھا, وہ سب کالے روک دی گئی. جی جی لیکن وہ سمیع و بصیر ہے, اور آج کی رات جیسے کہ پیر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا معراج مصطفیٰ کو بھی, تو وہ کریم پروردگار سب کی حاجات کو بھی جانتا ہے, سب کی مشکلات کو بھی جانتا ہے, اور وہی پورا کرنے والا ہے. ڈاکٹر صاحب تھکے ہوئے تھے, لیکن میں نے کہا کہ پیر صاحب نے آنا ہے, کہنے لگے یہ میں ضرور آؤں گا پیر صاحب کی دعا میں شامل ہونے کے لیے. پھر یہ فراخ دلی جو ان کی ہے, کیونکہ وہ ایک مذہبی گھرانے سے ہے اور ایک عقیدہ رکھتے ہیں اولیاء کاملین کے ساتھ محبت, اور مولا کائنات سے والہانہ محبت ہے ڈاکٹر صاحب کو. تو پیر صاحب کا کلام بڑی کیفیت سے سنتے رہے ہیں. اب میں چاہوں گا کہ حضور کی بلند نصیر ملت میرے لیے, ڈاکٹر صاحب کے لیے, ڈی ایم کے لیے, ہمارے پورے سٹاف کے لیے, ڈاکٹر صاحب کے لیے, اور ڈاکٹر صاحب جو نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں, یہاں بھی ایک ٹی وی جناب ہم اور شروع کر رہے ہیں, پاکستان میں بھی شروع کر رہے ہیں, گلاسکو میں بھی, لندن میں بھی جناب, اس کے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ کریم ہمارے اس مرد مجاہد کو اتنا اپنی رحمت کے خزانوں سے عطا کرے کہ کسی کا محتاج نہ کرے, اور پورے پروجیکٹ جو ہیں ہمارے وہ کام کرتے رہے. آمین. میرے والدین کے لیے بھی آمین یا رب العالمین یا رب الکریم. آج کی اس بابرکت محفل جس میں تیرے محبوب نبی آخر الزماں سید الاولین والآخرین اور علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ذکر خیر اور قرآن و سنت کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی, جن لوگوں نے سنی, کروڑوں لوگوں نے جنہوں نے محبت سے سنی, ان کی حاجات پوری فرما. آمین. جن کے نام لیے گئے, جن بہنوں کے, بھائیوں کے, بزرگوں کے, بیٹیوں کے جو حاجات ہیں, جو لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں جہاں سن رہے ہیں, ان کی جو جائز حاجت ہے
मेरे मालिक उस हाजत को पूरा फरमा। इस रात के तकद्दुस के सदके जनाब अलीउल मुर्तज़ा के इल्म और तकवा और जमी सहाबा किराम के तकवा और तहारत के तुफैल, पाकीज़गी किरदार के तुफैल, अहले बैत और पंज तने पाक की निस्बत, रिफत, अज़मत और जलालत शान के तुफैल। या रब्बल आलमीन, इस टीवी के मालिक डॉक्टर लियाकत साहब को सेहत अता फरमा और उन्होंने जो इस काम की तौसी के लिए जहाँ जहाँ जिन जिन मुल्कों में, शहरों में टीवी लगा रहे हैं, स्टेशन बना रहे हैं, इस्लाम की तरवीज के लिए ये रूहानी और मुक़द्दस प्रोग्राम मुनक़िद करने के लिए इनको आए दिन तरक्की अता फरमा। आमीन। और मुझ नाचीज़ समेत पीर मुज़म्मिल शाह साहब, पीर खिज़र हुसैन शाह साहब और मेरे इस स्टूडियो में जितने मुताल्लिकीन, मुतवस्सिलीन, न्याज़मंदाने बारगाह सैयदा ज़हरा बैठे हैं, खातून जन्नत के ग़ुलाम बैठे हैं, खातून जन्नत के दो शहज़ादों के ग़ुलाम बैठे हैं, सैयदा ज़ैनब के ग़ुलाम बैठे हैं, इन ग़ुलामों पर ताजदारे मक्की मदनी के जलवों की बरसात फरमा, करम की लपेट में सबको ले ले, सब पर करम फरमा, सबकी हाजात पूरी फरमा, मुल्क को, मुल्क पाकिस्तान को लुटेरों से बचा, दहशत गर्दों से बचा, तबाही से बचा, सलामती अता फरमा, अंदरूनों बैरूने मुल्क ममालिक जितने मेरे मुसलमान भाई बुजुर्ग बहनें रहते हैं उनको तौफीक अता फरमा कि वो तेरे नबी के अहकाम पर चलें, खुद भी चलें, बच्चों को भी चलाएं, दीनी तालीम भी हासिल करें, उलमा को, मशाइख को तौफीक अता फरमा कि वो मुझ समेत फरेब और रिया और मकर से हटकर सच्चे दिल से अल्लाह और उसके रसूल की दीन की खिदमत करें। आमीन आमीन। ऐ अल्लाह, हम मोहताज हैं, हम बेकस हैं, हम हर हाल, हर आन, हर लम्हा तेरी अता के दस्तनिगर हैं। हम मंगते हैं, हम झोलियां फैलाए हुए तेरी बारगाह में खड़े हैं, बैठे हैं, भीख मांग रहे हैं। हम तेरे पुजारी हैं, तुझसे मांगने वाले हैं, तेरी इबादत करने वाले हैं। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन का सच्चा मफहूम पेश करने वाले हैं। तुझ ही से मांगते हैं, तुझको ही मांगते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे गैर की इबादत को हराम समझते हैं, इस्तिआनत तुझ से करते हैं। तू ही सबको देने वाला है, तू ही सबको अता करने वाला है। तमाम तेरे मोहताज हैं, वो बड़े हों कि छोटे हों, सब मोहताज हैं तेरे। या रब्बल आलमीन, अपने मकबूलों के सदके, रसूलों के सदके, अली और ज़हरा के फूलों के सदके हमारी हाजतें पूरी फरमा। ऐ हाजतें पूरी करने वाले, ऐ बेनवाओं को, बेआसराओं को अता फरमाने वाले, ऐ बड़े बड़ों की झोलियां भरने वाले, ऐ मंगतों को देने वाले, ऐ शाहों को देने वाले, ऐ पीरों को देने वाले, ऐ मशाइख को देने वाले, ऐ गदागरों को देने वाले, ऐ लीडरों को देने वाले, ऐ बादशाहों को देने वाले, ऐ मौलवियों को देने वाले, जानवरों को देने वाले, हैवानों को, नबातात को, जमादात को, सारी कायनात को अता फरमाने वाले, आज इस रात की बरकत से हमें महरूम न फरमा। या रब्बल आलमीन, हम तेरी बारगाह में झोलियां फैलाए हैं, हमारी हाजात पूरी फरमा। या रब्बल आलमीन, जाए फरमा न सर फरोशी को मेरी मट्टी में मिला, न गर्म जोशी को मेरी। आया हूँ कफन पहन के, है रब्बे गफूर, धब्बा न लगे सफेद पोशी को मेरी। आमीन आमीन सुमा आमीन। मुफलिस हूँ
نہ مال ہے نہ سرمایہ ہے، کیا پوچھتا ہے مجھ سے تو کیا لایا ہے؟ امجد تیری رحمت کے بھروسے یا رب بند آنکھ کیے یوں ہی چلا آیا ہے۔ امجد تیری رحمت کے بھروسے یا رب بند آنکھ کیے یوں ہی چلا آیا ہے۔ یا رب برسالت رسول الثقلین وز بحر غزا کنندے بدر و حنین، اسیان مراد و حصہ کن در عرصات، نیمے بحسن ببخش و نیمے بحسین۔ آمین۔ یا رب بدل اسیر من رحمت کن، بر خاطر غم پذیر من رحمت کن، بر پائے خرابات روے من بخشا، بر دستے پیال گیر من رحمت کن۔ آنی کہ تو حال دل نالاں دانی، احوال غم شکستہ بالاں دانی، گر خانمت از سینہ سوزاں شنوی، ور دم نزنم زبان لالاں دانی۔ یا رب بحریم فضل خود راہ ہم دے، فرمان پذیرائی یہ درگاہ ہم دے، سرمایہ درد و سوز ارزانی کن، با گوہر عشق دولت یا ہم دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔